الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کأنی بالسفیانی، گویا میں سفیانی کو دیکھ رہا ہوں۔ اہل بیت کا علم کہاں تک ہے اور اہل بیت کس قدر جزئی باتیں بتاتے ہیں تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اپنے جو ہیں اعلیٰ اہداف کو حاصل کریں، ہم کامیاب ہو سعادت مند ہو جائیں۔ علم اہل بیت یہاں تک ہے۔ اس زمانے میں فرمایا کہ کأنی بالسفیانی، گویا میں دیکھ رہا ہوں سفیانی کو، قد طرح رحلہ فی رحبتکم بالکوفہ، کہ کوفے میں تمہارے میدانوں میں اتر آیا ہے، وہ اپنا سامان کوفہ میں تمہارے میدانوں میں اتارا ہے، میدان میں یعنی آیا ہے، خروج کیا ہے اس نے تمہارے درمیان۔ فینادی منادی، اس کی طرف سے منادی ندا دے رہا ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں انتخابات جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، گاڑیوں میں لاؤڈ سپیکر لگا کے اعلانات ہوتے ہیں، سفیانی اتر آئے گا، وہ اعلانات کریں گے اسی طرح سے۔ فینادی منادی، اس کا منادی ندا کرے گا۔ اور ندا کیا ہے، یہ اس کا ٹائٹل کل عرض کیا کہ سفیانی کی شیعہ کشی، یہ اس زمین میں ہے، ٹائٹل کل عرض کیا تھا، حدیث باقی تھی۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سفیانی میدان میں اتر آیا، اپنا ساز و سامان اتارا ہے، جنگی تبلیغی ہر چیز اب میدان میں اتارا ہے۔ فینادی منادی، اب اس کا منادی ندا دینے لگا ہے، من جاء برأس شیعۃ علی، کوئی بھی اگر کسی شیعہ علی کا سر کاٹ کے لائے، فَلَهُ 1000 درہم، اس کے لیے 1000 درہم انعام ہے، 1000 درہم انعام ایک شیعہ علی کا سر۔ فَيَثِيبُ الْجَارُ عَلَى جَارِهِ، اس وقت ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایے پہ حملہ کرے گا۔ ہمسایوں میں ہوتے ہیں شیعہ غیر شیعہ، امام صادق فرماتے ہیں اس وقت ہمسایہ ایک ہمسایہ دوسرے پہ حملہ کرے گا، وَيَقُولُ هَذَا مِنْهُمْ، یہ انہی شیعوں میں سے ہے، ایک دوسرے کو بتائے گا انہیں۔ فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ، پھر اس کی گردن مار دی جاتی ہے، وَيَأْخُذُ 1000 درہم، سر کو لے جاتا ہے اور 1000 درہم انعام پاتا ہے۔ سفیانی کا خروج یعنی اس طرح سے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کم و بیش تمام یہی صورتحال ہے، انعامات کا اعلان ہو چکا ہے، دھماکے کرنے والوں کے لیے، دہشت گردی پھیلانے والوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، دہشت پھیلانے والوں کے لیے انعامات کا اعلان ہو چکا ہے۔ یہ تمام کارہائے سفیانی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ فَيَثِيبُ الْجَارُ عَلَى جَارِهِ، ایک ہمسایہ دوسرے پہ حملہ آور ہوتا ہے جب اس کا اعلان سنتا ہے کہ 1000 درہم انعام ہے، ایک سر کسی شیعہ علی کا لائیں، هَذَا مِنْهُمْ، تو ایک ہمسایہ کہے گا یہ انہی شیعوں میں سے، فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ، اس کی گردن مار دی جاتی ہے، وَيَأْخُذُ 1000 درہم، اور 1000 درہم لے لیتا ہے۔ آقا امام صادق فرماتے ہیں اما امارتکم یومئذ لا تکون الا لاولاد البغایا، اس دن تمہاری حکومتیں حرامزادوں کی اولاد میں ہوں گی، تمہارے حاکم ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو حرامزادے ہیں، زنازادے ہیں، جو لوگ شرعی نکاح سے پیدا نہیں ہوئے۔ اہل بیت کی دشمنی میں ایک چیز مشخص ہے، وہ یہ ہے کہ نطفہ ناپاک ہے۔ محبت اہل بیت جس میں بھی ہو، یہ چیز وہاں معین ہے کہ جو ہے ان کی ولادت پاک ہے، یہ کامل ہے، یقینی بات ہے۔ دشمنی اہل بیت میں حتماً جو ہے ان کی ولادت ناپاک ہوتی۔ امام نے فرمایا کہ اس دن، جس دن سفیانی یہ اعلان کرے گا، سفیانی میدان میں آئے گا اور اعلان کرے گا کہ کسی شیعہ علی کا سر کاٹ کے 1000 درہم انعام دیا جائے، اس دن تمہاری حکم امارتکم یومئذ لا تکون الا لاولاد البغایا،
زنا کاروں کی اولادیں تمہارے اوپر حکومت کرے گی. کانی انظر الی صاحب البرقع، گویا میں دیکھ رہا ہوں نقاب دار کو، یعنی وہاں نقاب لگائے آتے ہیں، برقع پہن کے آتے ہیں. یہ برقعوں کا سلسلہ شروع ہے، یہ وہی نقابیں ہوتی ہیں جو اس وقت لگا کے آتے ہیں. ائمہ فرماتے ہیں یعنی کم از کم ایسے ہی لوگ ابھی بھی جو نقاب دار آتے ہیں ہمارے پاس. گویا میں نقاب دار مرد کو دیکھ رہا ہوں. قلت، راوی نے سوال کیا، ومن صاحب البرقع، یہ صاحب برقع کون ہے؟ نقاب دار، یہ برقع والا شخص کون ہے؟ قال رجل منکم، وہ تم میں سے ہے. ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. یہ سفیانی کے کارندے، ان کے رضاکار ہم میں سے ہوں گے، تو ہمیں سر فہرست اپنے افراد میں دقت کرنی چاہیے. ہم میں بہت سارے افراد مشکوک نظر آئیں گے آپ کو. کل کو ہم میں سے ہی جو ہیں ہمارے معاشرے سے، ہمارے افراد، ہم یار یہ تو ہمارے ساتھ تھے، یہ کیا ہوا کہ یہ سفیانی کا رضاکار ہے، اس کا کارندہ بن. فرمایا کہ رجل منکم، وہ تم میں سے ہوگا، یقول بقولکم، تمہاری ہی باتیں کرے گا وہ. آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ آتے ہیں ہماری ہی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم عقیدہ دکھاتے ہیں خود کو، ہم مسلک دکھاتے ہیں وہ. یقول بقولکم یعنی ہم کیش اور ہم عقیدہ ہے، عرب بھی ہے، مسلمان بھی ہے. اب وہ تاکہ کسی کو شک نہ ہو نقاب دار آ جاتا ہے. یہ فلمیں بھی بنی ہوئی نقاب دار، آپ دیکھیں یہ شاید اسی عقیدوں سے مربوط فلمیں ہوں. یلبس البرقع، وہ تمہارا بندہ ہے، تمہاری طرح باتیں کرتا ہے، تمہارے ہی عقیدے کا اظہار کرتا ہے. یعنی مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے یا عرب اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے لیکن نقاب لگاتا ہے. نقاب ممکن ہے ظاہراً نقاب لگا کر آ جائیں تاکہ پہچانا نہ جائے. ممکن ہے کہ معنی ہو کہ وہ اسلام کو نقاب کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اصل میں مسلمان نہیں ہے لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے. لبادہ پہنا ہے اسلام کا. یلبس البرقع، وہ برقع پہنتا ہے. فیحوشکم، اب وہ نقاب پہن کے آتا ہے تمہیں گھیر لیتا ہے. فیحوشکم، تمہیں گھیر لیتا ہے. ہمیں کیا معلوم، ہم یہی سوچے ہم میں سے ہیں، ہمارے افراد ہیں، لیکن وہ خود کو اسلام کے نقاب کے ماسک لگایا ہوا اسلام کا. ہم سمجھتے مسلمان ہیں، ہم عقیدہ ہیں، ہم اعتماد کرتے ہیں. وہ لوگ آئیں گے ایک ایک کر کے اور ہمیں گھیر لیں. فیحوشکم فیعرفکم ولا تعرفون، امام نے فرمایا دیکھو وہ تم میں سے ایک ایک کو جانتے ہیں، وہ جاسوس ہیں کیونکہ وہ سخنچین ہیں. وہ اس نے ہمارے اندر آ کر کام کیا ہے اور ہم میں سے ایک ایک کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کی ہے مگر ہم نے نہیں کی. یہ ہماری کمزوری ہے، اپنی کمزوری بھی نوٹ کریں. ہم جب ہر ایک پہ اعتماد کرتے ہیں نہ کریں اعتماد. ہم اپنے اطراف میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک ایک کو پہچاننے کی کوشش کریں. اس قدر اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کیسا بندہ ہے. سفیانی کے خروج میں یہ مشکل ہے، وہ ہم میں سے ہوتے ہیں اور نقاب لگایا ہوتا ہے، یعنی یا اسلامی ماسک لگایا ہوتا ہے، خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے. اور فَيَعْرِفُكُمْ وَلَا تَعْرِفُونَ، وہ تمہیں جانتا ہے لیکن تم اسے نہیں پہچانتے. ہم نے تحقیق نہیں کی اس کے بارے میں کہ وہ کہاں تک اس کے رابطے، اس کے تعلقات، کہاں سے اس کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، کہاں پہ یہ خرچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے. ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے آنکھیں بند کر دیا، اعتماد کر لیا. یہ نقصان ہے. فرمایا فَتَعْرِفُ وَيَعْرِفُكُمْ وَلَا تَعْرِفُونَ، وہ تمہیں جانتا ہے لیکن تم اسے نہیں جانتے. یعنی یہ صاحب برقع جو ہیں نقاب دار. فَيَحُوشُكُمْ، وہ تمہیں گھیر لیتا ہے. فَيَغْمِزُ بِكُمْ رَجُلًا رَجُلًا،
امام نے فرمایا وہ جو تمہارے اندر ہے اور تمہیں پہچانتا ہے، ایک ایک کی طرف یہ آئے گا، اشارہ کرے گا ایک ایک کی طرف، یعنی اپنے دشمنوں کو بلائیں گے، سفیانی کے بلائیں گے، قاتلوں کو بلائیں گے، یہ تو اندر ہے، یہ صرف آنکھوں سے ایک ایک کی طرف اشارہ کرے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یغمز بکم رجلا رجلا، ایک ایک کی طرف اشارہ کرے گا، گرفتار کرائے گا انہیں۔ یہ آج بھی ہے یہ سلسلہ، ہمارے پاس آتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، اٹھا لیتا ہے۔ اما انہ لا یکون الا ابن بغی، مگر یاد رکھو وہ ایک زنا زادہ ہے، یہ نشانی ہے اس کی، وہ حلال طریقے سے پیدا نہیں ہوا، وہ حرام زادہ ہے، اس کی نسل اور ولادت ناپاک ہے۔ فرمائے اما انہ لا یکون الا ابن بغی، وہ باغی اور زنا کار کی اولاد ہوگی، خود ایک زنا زادہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سفیانی کے خروج میں یہ خطرہ ہے۔ تو یہ اس کی سنگ دلی، قساوت، شیعہ کشی کے بارے میں۔ ایک طرف سفیانی کا خروج خراسانی اور یمانی کے خروج کے ہمراہ ہے، یہ ایک نشانی ہے، یہ پہلے بھی عرض کیا، اب بھی سفیانی خروج نہیں کرے گا مگر یہ کہ خراسانی وہ یمانی بھی اس کے ساتھ خروج کریں گے، دونوں اسی سال، اسی مہینے اور اسی دن ایک ساتھ خروج کریں گے۔ گویا یہ دونوں خراسانی اور یمانی بھی مکمل تاغ میں بیٹھے ہیں کہ سفیانی کب اور کہاں سے خروج کرتا ہے، یہ بھی آمادہ ہیں، وہ بھی آمادہ ہیں، کیا معلوم عالمی صہیونزم میں سفیانی تیار ہو رہا ہے، اور اس طرح اسلامی دنیا میں خراسانی وہ یمانی تیار ہو رہا ہے، اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جیسے ہی وہ اعلان کرے گا بھی اعلان کرے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جب شام پر حملہ کرنے کی بات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ادھر سے روس نے اعلان کیا، ادھر سے ایران نے اعلان کیا کہ بھئی ہم بھی حملہ کریں گے، تو اس طرح ایک ساتھ سب آمادہ ہیں، سب تیار ہیں، خروج کرے گا۔ تو سفیانی کے خروج کی ایک علامت اور ایک حتمی علامت، یقینی علامت یہ ہے کہ سفیانی کے ساتھ ہی خراسانی و یمانی کا خروج ہوگا، یعنی 3 جگہوں سے ایک ساتھ انقلاب آئے گا اور قیام ہوگا۔ یمانی ارض یمن سے اور شہر صنعاء سے خروج کرے گا، یمانی یمن سے۔ عبید بن زرارہ سے روایت ہے کہ ذکر عند ابی عبداللہ علیہ السلام السفیانی فقال، آقا امام صادق علیہ السلام کی محفل میں سفیانی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا انا یخرج ذلک، یہ کیسے ممکن ہے کہ سفیانی خروج کرے، ولما یخرج کاسر عینیہ بصنعاء، ابھی تک صنعاء سے اس کی آنکھ پھوڑنے والا اس نے ابھی تک قیام نہیں کیا، یعنی ایک دشمن سفیانی بھی ہے کہ جس نے صنعاء سے قیام کرنا، جو اس کی آنکھ پھوڑے گا، یعنی اس کو اندھا کر دے گا، اسے ناکارہ بنا دے گا، اسے قتل کرے گا۔ کاسر عینیہ بصنعاء، جب لوگوں نے کہا کہ سفیانی نے خروج کیا نہیں کیا، اس طرح امام نے فرمایا کہ ابھی کہاں سفیانی نے خروج کیا، ابھی تک تو جو ہے جب تک صنعاء سے اس کی آنکھ پھوڑنے والا قیام نہ کرے۔ لہذا خروج یمانی سروج سفیانی کے ساتھ ضروری ہے۔ یہ یمانی یمن سے اور شہر صنعاء سے خروج کرے گا، اور خراسانی کا تعلق ایران کے خراسان سے ہے، ایران کے شہر خراسان مشہد، اسی سے آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خروج الثلاثہ، 3 افراد کا خروج اور قیام، الخراسانی والسفیانی والیمانی، سفیانی کا خروج، خراسانی کا خروج اور یمانی کا خروج، فی سنۃ واحدہ، ایک ہی سال میں ہوگا، وفی شہر واحد، ایک ہی شہر میں، وفی یوم واحد، ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن ہوگا، ایک مہینہ، سال بھی ایک، ماہ بھی ایک، دن بھی ایک۔ ظاہر ہے ابھی جس طرح سے آمادہ ہے، اگر ادھر سے فائر ہو جائے یہاں سے فائر شروع ہے، چونکہ آمادہ ہے سب۔ وَلَيْسَ فِيهَا رَعْيَةٌ بِأَحْدَى مِنْ رَعْيَةِ الْيَمَانِ،
لیکن ان 3 پرچموں میں سفیانی تو ہے ہی دشمن ہے، اب خراسانی اور یمانی، ان میں فرمایا کہ جو ہے کوئی پرچم بھی یمانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت کی طرف بلانے والا نہ ہوگا۔ یمانی کا جو جھنڈا ہے سب کو کہہ رہے ہیں یمانی کا ساتھ دیں اس وقت۔ یہدی الی الحق، وہ تمہیں حق کی طرف بلائے گا اور ہدایت دے گا۔ وعن الامام الباقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ قال، اگر امام